بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو جمعے کے روز 100 بار درود شریف پڑھے گا وہ قیامت کے دن ایسا نور لے کر آئے گا کہ اگر ساری مخلوق میں تقسیم کر دی جائے تو سب کو کفایت کرے گا۔ صلو علی الحبیب۔ نماز کے احکام میں ہے کہ وضو کرتے وقت 3 بار منہ دھونا، چہرہ دھونا، یہ سنت مبارکہ ہے۔ فرض علوم کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کریں، نماز کو عرض کریں، ہفتہ وار سنتوں برے اجتماع میں شرکت کیا کریں۔ راشد عطاری روحانی علاج لے کر پیش خدمت ہے۔ دیکھیں، روحانی علاج اکثر لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے روحانی علاج، تو دیکھیں اس میں شرط ہوتی ہے کچھ نا۔ روحانی ایک تو دیکھیں اس کی زکات ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ اگر کسی پیر و مرشد نے آپ کو کہا ہوا ہے نا آپ دم کر سکتے ہیں پھر دم کی کریں، ٹھیک ہے۔ تو کچھ لوگ روحانی علاج کرتے تو ہیں لیکن ان کا فرق کیوں نہیں پڑتا، شفا کیوں نہیں ملتی؟ کیونکہ ان کی زبان ایک تو حرام کام کرتی ہے، پھر ان کا کھانا حرام ہوتا ہے، پھر دین کی پابندی نہیں ہوتی، نماز کی پابندی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے رزق حلال کھانا بہت ضروری ہوتا ہے، پھر آنکھوں کی حفاظت ہو نا، زبان کی حفاظت ہو۔ جب تک آپ کی زبان حرام کام سے نہ بچے گی تو پھر عمل بھی نہیں ہوتا۔ آج ہمارا روحانی علاج یہ ہے کہ جو بندہ بیمار ہو نا، بندہ بیمار ہے بیچارہ بہت سخت بیمار ہے، تو یہ روحانی علاج کیجیے گا، انشاءاللہ اس کی برکت سے وہ یعنی اس کو شفا مل جائے گی، یقین کا عمل ہو۔ اول آخر درود شریف پڑھ کے نا آپ یا کبیرو پڑھ کر اس پر دم کیجئے، انشاءاللہ دیکھیں یقین کا عمل ہو نا تو انشاءاللہ وہ صحیح ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں، دیکھو ایک شخص تھا نا، وہ اس نے سنا کہ ایک بزرگ کا نا دم کرتے ہیں اور بندہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، ان کے پاس گئے، انہوں نے دم کیا، ایک دم کر کے نا پوچھا کہ وہ ٹھیک ہو گیا نا، بندہ ٹھیک ہو گیا، کہتے ہیں آپ کیا دم کرتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں۔ وہ گھر چلا گیا، کہتے یار یہ کہ اتنی دور میں گیا ہوں دم کرانے کے لیے تو سورہ فاتحہ مجھے بھی آتی ہے۔ وہ جناب پھر بیمار ہو گیا، اس نے پھر سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا خود کو نا، لیکن آرام نہ آیا، کافی بار دم کیا، آرام نہ آیا۔ وہ ان کے پاس گیا، حاضر ہوا، کہتے بزرگوں آپ دم کرتے ہیں تو آرام آ جاتا ہے، میں دم کرتا ہوں مجھے آرام نہیں آتا۔ وہ فرماتے ہیں کہ بیٹا پہلے جو میری زبان ہے، جس طرح سے میری زبان ہے نا ایسے ویسے زبان تو لے کے آؤ۔ شاید یہ سلطان بہو کا واقعہ ہے، نہ وہ ہے نا بابا گنج شکر کا واقعہ، کسی بزرگ کا واقعہ ہے۔ تو دیکھیں جو ہم لوگ ہیں نا ہماری زبانیں نہیں ہیں، جھوٹ، غیبت، چگلی، یہ وجہ ہے۔ جو اللہ کے نیک بندی ہوتی ہے نا وہ ایسے پھونک مارتے تو آرام آ جاتا ہے نا، یہ وجہ ہوتی ہے۔ ہم جو ہماری زبانیں ہیں نا یہ گندی ہیں، ٹھیک ہے، اس میں درود شریف نہیں ہوتا، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے۔ جو بزرگ ہوتی ہیں نا وہ ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت، اللہ کا ذکر، درود شریف، ٹھیک ہے نا، کم بولتے ہیں، یہ وجہ ہوتی ہے۔ تو حالانکہ لفظ یا کبیرو کتنی بار پڑھنے سے 9 بار پڑھ کے پھونک مار دیں اول آخر درود شریف پڑھ کے، تو اگر رام نہ آئے تو پھر ہمارا ہی نقصان، ہمارے اندر کمی ہے، ٹھیک ہے۔ اپنی زبان کو پاک کیجیے گا انشاءاللہ، پھر یعنی روحانی علاج عمل کرتا ہے۔ ادروائز آپ پورا قرآن پاک پڑھ لیں، حالانکہ قرآن پاک میں شفا ہے لیکن ہماری زبان گندی ہوتی ہے تو پھر وہ اثر نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ زبان کو گندی نہ کیا کریں، اتنا جھوٹ غیبت سے بچیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے پھر عمل کرے گا۔ یعنی اللہ تعالی ہم سب کو دونوں جہانوں کی بلائیاں عطا کرے، تمام جسمانی روحانی بیماریوں سے محفوظ رکھے اور تمام حرام کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ۔